اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا ان منتظرون۔ کیا وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کا رب آئے یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آئیں؟ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان لانا اسے فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا۔ کہہ دیجئے تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں، رسولوں کی مخالفت کرنے والوں، اس کی آیات کی تکذیب کرنے والوں اور اس کے رستے سے روکنے والوں کو سرزنش کرتے ہوئے فرمایا ہے، یہ اس کے سوا اور کسی بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کا پروردگار آئے اور یہ قیامت کے دن ہوگا، یا آپ کے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں، مگر جس روز آپ کے پروردگار کی نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ یہ قیامت سے پہلے ہونے والا ہے کہ جب وہ قیامت کی علامات اور اشرات کو دیکھیں گے تو اس وقت ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ امام بخاری نے آیات کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہوگا۔ جب لوگ اسے مغرب سے طلوع ہوتا ہوا دیکھیں گے تو ایمان لے آئیں گے، مگر یہ وہ وقت ہوگا جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 نشانیاں جب نمودار ہوں گی تو اس وقت کسی ایسے شخص کو ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا یا اس نے اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا آنا اور زمین سے جانور کا نکلنا۔ امام احمد نے عمرو بن جریر کی روایت کو بھی بیان کیا کہ 3 مسلمان مدینے میں مروان کے پاس بیٹھے تھے اور انہوں نے سنا کہ وہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بیان کر رہا تھا کہ ان میں سے سب سے پہلی نشانی دجال کا آنا ہوگا۔ یہ لوگ عبداللہ بن عمرو کے پاس چلے گئے اور نشانیوں کے بارے میں مروان سے سنی ہوئی بات ان سے بیان کی تو عبداللہ نے کہا، مروان نے یہ بات صحیح طرح بیان نہیں کی، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں ایک حدیث یاد کی ہے جسے آج تک میں بھولا نہیں ہوں۔ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، قیامت کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور چاشت کے وقت زمین سے ایک جانور نکلے گا۔ ان میں سے جو نشانی پہلے نمودار ہو تو دوسری بھی فوراً اس کے بعد نمودار ہو جائے گی۔ پھر عبداللہ نے، جو سابقہ آسمانی کتابیں پڑھتے رہتے تھے، کہا، میرا خیال ہے سب سے پہلی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہوگا۔ سورج جب بھی غروب ہوتا ہے تو وہ عرش الہی کے نیچے آ کر سجدہ کرتا ہے، پھر واپس جانے کے لیے اجازت طلب کرتا ہے تو اسے واپس جانے کی اجازت مل جاتی ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جب اسے مغرب سے طلوع کرنا چاہے گا تو وہ اپنے حسب معمول عرش الہی کے نیچے آ کر سجدہ کرے گا اور واپس جانے کے لیے اجازت طلب کرے گا، مگر اسے کوئی جواب نہیں دیا جائے گا۔ یہ پھر واپسی کے لیے اجازت طلب کرے گا، مگر اسے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا جائے گا، حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ کی مشیت سے رات کا کچھ حصہ چلا جائے گا اور اسے معلوم ہو جائے گا کہ اگر اسے واپسی کی اجازت مل بھی جائے تو وہ مشرق کو نہیں پہنچ سکے گا، تو وہ عرض کرے گا، اے اللہ، مشرق کس قدر دور ہے، مجھے لوگوں تک کون پہنچائے گا؟ حتیٰ کہ افق جب ایک توق کی طرح محسوس ہوگا تو سورج پھر واپسی کے لیے اجازت طلب کرے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ تم اپنی اسی جگہ سے طلوع ہو، تو یہ لوگوں کے لیے مغرب سے طلوع ہوگا۔ پھر عبداللہ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی
جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، یا اس نے اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ کے معنی یہ ہیں، اس دن جب کافر ایمان لے آئے گا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور جو شخص اس دن سے پہلے مومن ہوگا اور عمل صالح کرتا ہوگا تو وہ عظیم بھلائی میں ہوگا، اور اگر وہ عمل صالح کرنے والا نہ ہوگا تو اس دن توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہ ہوگی، یعنی اس سے نیک عمل بھی اس وقت قبول نہ ہوگا اگر اس نے اس سے پہلے اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے۔ اور ارشاد الہی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ یہ کافروں کے لیے شدید سرزنش ہے اور اس شخص کے لیے زبردست وعید ہے جو اپنے ایمان اور توبہ کو اس وقت تک کے لیے مؤخر کر دے جب ایمان یا توبہ بھی نفع بخش نہ ہوگی، یعنی اس وقت تک جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، کیونکہ یہ وہ وقت ہوگا جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی اور اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ محمد میں۔ اب تو یہ لوگ قیامت ہی کو دیکھتے ہیں کہ ناگہاں ان پر آوا کیا ہو، سو اس کی نشانیاں وقوع میں آ چکی ہیں، پھر جب وہ ان پر نازل ہوگی اس وقت انہیں نصیحت کہاں مفید ہو سکے گی۔ اور فرمایا سورہ مومن میں، چنانچہ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے ہم اللہ واحد پر ایمان لائے اور جس چیز کو اس کے ساتھ شریک بناتے تھے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ پھر جب وہ ہمارا عذاب دیکھ چکے تو اس وقت ان کے ایمان نے ان کو کچھ بھی فائدہ نہ دیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔